سردار اختر مینگل کو منانے کی کوششیں، قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے استعفے پر کارروائی روک دی۔ حکومتی وفد کے بعد اپوزیشن رہنماؤں کی بھی اختر مینگل کی رہائش گاہ آمد۔ حکومتی ذرائع کے مطابق اختر مینگل وزیر اعظم سے ملاقات کریں گے اور اپنے تحفظات سے آگاہ کریں گے۔ بلوچستان کے تمام ایشوز، وہ بلوچستان کا استحصال، بلوچستان کے وسائل، بلوچستان کے سائل، بلوچستان میں ہونے والی ناانصافیاں، جبر، تشدد، مسنگ پرسن کا ذکر ہر حکومت کی اتحادیوں کے سامنے میں نے پیش کیا۔ بلوچستان اور ریاست کے درمیان بڑے پلوں کو بارود سے اڑا دیا گیا۔ سردار اختر مینگل کہتے ہیں بلوچستان کا مسئلہ ہر حکومت نے اٹھایا، حکومت بلوچستان کے مسائل سمجھ نہیں پا رہی، ہم ریاست اور بلوچستان کے درمیان ایک کلاک تھے۔ ہم چاہتے ہیں کہ بلوچستان کے حوالے سے آل پارٹی کانفرنس ہونی چاہیے، جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز، جس میں تمام اسٹیک ہولڈر آن بورڈ ہوں۔ اپوزیشن گرینڈ الائنس کا اجلاس، بلوچستان کے معاملے پر آل پارٹیز کانفرنس بلانے کی تجویز۔ اسد قیصر نے کہا اختر مینگل نے مایوس ہو کر استعفیٰ دیا، حکومت بلوچستان کے معاملے پر سنجیدگی کا مظاہرہ کرے۔ لطیف کھوسا بولے حکومت کی قومی اسمبلی اور سینٹ میں اکثریت نہیں، آئین میں ترمیم نہیں کی جا سکتی۔ 8 ستمبر کا جلسہ میرا خیال پارٹی اس پوزیشن میں ہے ہی نہیں ہے کہ پوسٹ پون کرے۔ 22 اگست کے جلسے کے اوپر جتنی گالیاں ہمیں پڑی ہیں اور پڑ رہی ہیں ابھی تک، تو میرا نہیں خیال کہ پارٹی کی عادت جو ہے وہ ایک رسک لے گی۔ تمام اسٹیک ہولڈرز کو ایک قدم پیچھے ہٹ کر بات کرنی چاہیے، رہنما پی ٹی آئی رؤف حسن کی آج نیوز کے پروگرام سپاٹ لائٹ میں گفتگو۔ کہا 8 ستمبر کے جلسہ مؤخر نہیں کر سکتے، ایک اور 9 مئی کا خوف ہے، عوام کو باہر نکلنے کی کال نہیں دے سکے۔ ہم جیسے کیسے بھی ہیں، فارم 47 کے ہیں یا 45 کے ہیں، لیکن اب اس ایوان میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ڈیجور نہ صحیح، ڈیفیکٹو صحیح، لیکن انہی سے آپ نے کام لینا ہوگا۔ اگر ملک کو ہماری ضرورت پڑتی ہے تو اپنے وطن عزیز کی چپے چپے کے لیے ہماری خدمات حاضر ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے حکومت سے تعاون کا اشارہ دے دیا۔ قومی اسمبلی سے خطاب میں کہا کہ اگر ملک کو ضرورت پڑتی ہے تو ہماری خدمات حاضر ہیں، ہم فارم 47 کے ہیں یا فارم 45 کے، اب ایوان میں بیٹھے ہیں، انہی سے کام لینا ہوگا۔ ایک ہی تقریب میں مولانا اور ایاز صادق سردار، نہ کوئی اپوزیشن اور نہ ہی کوئی سرکار۔ مولانا عبدالغفور حیدری کے صاحبزادے اسامہ حیدری کے نکاح کی تقریب میں اہم سیاستدانوں کی شرکت۔ نکاح خواہ مولانا فضل الرحمان، مہمانوں میں یوسف رضا گیلانی، محمود خان، ایاز صادق، اسد قیصر اور اختر جان، صادق سنجرانی اور سرفراز بگٹی بھی شریک۔ قومی اسمبلی میں آئی پی پیز کے خلاف حکومتی اور اپوزیشن جماعتیں یک زبان، جائزے کے لیے پارلیمانی کمیٹی بنانے کی تجویز۔ عمر ایوب نے کہا سرکولر ڈیٹ بڑھ رہا ہے، کینسر کا علاج ڈسپرین گولی سے کر رہی ہے۔ آصفہ بھٹو نے سوال کیا گیس کی شدید قلت کی وجہ کیا ہے؟ مصدق ملک نے کہا کمی دور کرنے کا حل درآمدی گیس ہے۔ کسی غفلت کی وجہ سے کہ الیکٹرک کے ذمے کوئی ایک بھی انجری یا ڈیتھ نہیں ہے، 24 واقعات ضرور پیش آئے ہیں جو انٹرنل وائرنگز، میں نے عرض کیا کہ گھروں کے اندر شارٹ سرکٹ، پانی کی سیپیج کی وجہ سے جو واقعات پیش آئے ہیں۔ عطا اللہ تارڑ کے الیکٹرک کے مداح خواہ بن گئے، کہا کراچی میں جولائی اگست میں ضرورت سے زیادہ بارش ہوئی مگر کہ الیکٹرک کا کہیں فالٹ نظر نہیں آیا۔ امین الحق بولے کہ الیکٹرک نے ریاست کے اندر ریاست بنائی ہوئی ہے۔ مصطفیٰ کمال نے کہا جو 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ برداشت کرے گا تو وہ بھی بل نہیں دے گا۔ بارش کا پہلا قطرہ پڑتا ہے کراچی کے اندر اور بڑے پیمانے پہ کراچی میں سینکڑوں کے تعداد میں پی ایم ٹی ٹرپ کر جاتے ہیں۔ الیکٹرک نے ریاست کے اندر ریاست بنایا ہوا ہے۔ وفاقی حکومت کی بات وہ نہیں مانتے، صوبائی حکومت کی بات وہ نہیں مانتے۔ شراب برآمدگی کیس میں علی امین گنڈاپور کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری، تھانہ باہرہ کہو پولیس کا وزیر اعلیٰ ہاؤس کے پی سے رابطہ۔ گورنر کے پی نے علی امین گنڈاپور کو اعتماد کا ووٹ لینے کا مشورہ دے دیا، کہا وزیر اعلیٰ ایوان میں اکثریت کھو چکے ہیں۔ کرپشن کے الزامات لگانے پر گنڈاپور نے گورنر کو 50 کروڑ روپے ہٹ جانے کا نوٹس بھجوا دیا۔
خیبر پختونخوا کے بلدیاتی نمائندے اختیارات اور فنڈز نہ ملنے کے خلاف سڑکوں پر آ گئے. پشاور میں ریڈ زون میں داخل, پولیس کی شیلنگ, متعدد گرفتار. مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے واٹر کینن بھی موجود. اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات ملتوی, الیکشن کمیشن کے نوٹیفیکیشن میں نئی قانون سازی التوا کی وجہ قرار. بلدیاتی انتخابات 9 اکتوبر کو ہونے تھے. اسلام آباد میں پھل فروش خاتون کا بچہ بازیاب, والدہ کے حوالے, خاتون سمیت 2 ملزمان گرفتار. واردات میں استعمال ہونے والی گاڑی برآمد. 31 اگست کو گاڑی میں سوار ملزمان نے بچہ اغوا کیا تھا. کراچی کے علاقے سرجانی ٹاؤن میں زمینی تنازع پر فائرنگ, 1 شخص جاں بحق, 5 زخمی ہو گئے. کارساز ٹریفک سانحہ, دانش اقبال کی بوری ضمانت منظور. ملزمہ نتاشا کی درخواست ضمانت پر نوٹسز جاری, 6 ستمبر تک جواب طلب. سروس روڈ پر نتاشا کی گاڑی کی رفتار کتنی تھی؟ تفتیشی حکام نے ماہرین سے مدد طلب کر لی. سندھ کے 138 اسسٹنٹ کمشنرز کے ٹھاٹ باٹ, اب ڈبل کیبن گاڑیوں کے مزے اڑائیں گے. محکمہ خدمات نے گاڑیاں خریدنے کے لیے محکمہ خزانہ سے 2 ارب روپے کی رقم مانگی. پنجاب میں ٹریفک چالان کے لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال. مریم نواز نے AI جنریٹڈ چالان کی کاپی سوشل میڈیا پر شیئر کر دی. چالان کی کاپی میں لفظ بیہائنڈ کی سپیلنگ غلط نکلی. جڑاوالا میں ٹافیاں بیچنے والے محنت کش کا بیٹی نے سر فخر سے بلند کر دیا. سعدیہ بطول کی انٹرپری انجینئرنگ میں پہلی پوزیشن, آنکھوں میں ٹیکسٹائل انجینئر بننے کا خواب سجا لیا. اور ربیع الاول کا چاند نظر نہیں آیا. 1 ربیع الاول 6 ستمبر بروز جمعہ ہوگی. مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اعلان. عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 17 ستمبر بروز منگل کو ہوگی.